کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسا ایک قوم بھی تھی کہ اس کے مقابلہ کے سامنے کوئی طاقت کام نہیں کرتا تھا۔ اے ہود، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قوم عاد کی تباہی کی کہانی ایک ایسی دل دہلا دینے والی اور عبرتناک داستان ہے جو قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو طوفان نوح کے بعد زمین پر سب سے طاقتور، لمبے قد یہ وہی قوم تھا کہ دنیا کو بڑے بڑے پہاڑوں میں کاٹ کے محل بناتا تھا، والے، مضبوط جسم والے اور شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ اللہ نے انہیں ایسی نعمتیں دیں کہ قرآن فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اس نے کہا اس دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ یا ارم ذات العماد، جن کی مانند ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ لوگ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے، آج کا جنوبی عرب، یمن اور عمان کے درمیان ریگستان۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محلات بنائے، بلند ستون کھڑے کیے، باغات لہلائے، کھیت سرسبز کیے۔ ان کے شہر ارم کو ستونوں والی بستی کہا جاتا تھا۔ وہ غرور کرتے تھے کہ ہم لیکن جب انسان اپنے طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں نا تو اس کی تباہی بھی بہت جلدی آتی ہے۔ ہماری طاقت، ہماری دولت، ہماری عمارتیں، کوئی ہم جیسا نہیں، مگر یہ غرور ان کی تباہی کا سبب بنا۔ یہ گھمنڈ اس کی سب سے بڑا غلطی بن گیا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، شرک کیا، ظلم کیا، فساد پھیلایا۔ اللہ پھر حضرت ہود نے کہا کہ گناہ سے توبہ کرو اور اللہ سے ایمان لاؤ۔ اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ خود اسی قوم سے تھے، ان کے بھائی تھے۔ حضرت ہود نے دن رات پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم محض جھوٹ گھڑ رہے ہو، کیا تمہیں تمہارے رب کی نعمتیں یاد نہیں؟ اس نے ایس تمہیں نوح کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا، تمہیں طاقت دی، خوبصورتی دی، وسعت دی۔ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ لیکن قوم نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر قوم نے طنز کیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لائے ہو؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں، تم تو ہم سے کمزور ہو۔ ہماری طاقت دیکھ لو، ہمارے محلات دیکھ لو، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ وہ ہنسے، اور آپ بتاؤ کہ یہ اتنا گھمنڈ میں تھا کہ نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اڑائے، انکار کیا۔ حضرت ہود نے صبر کیا، نصیحت کی، دعوت دی، مگر دل سخت ہو چکے تھے۔ آخرکار اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ سب سے پہلے قحط آیا، 3 سال تک بارش نہ ہوئی، زمین خشک۔ یہ باتوں کا تو اتہاس گواہ ہے کہ انسان کا گھمنڈ زیادہ دن ٹکتا نہیں ہے۔ خشک ہو گئی، باغات مر گئے، جانور مر گئے، لوگ بھوک سے تڑپے مگر توبہ نہ کی۔ پھر عذاب کا آغاز ہوا، آسمان پر بادل چھا گئے، 3 بادل، سفید، سرخ، سیاہ۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بادل عذاب لے کے آئے ہیں۔ لوگوں نے خوشی سے کہا، بارش آ رہی ہے۔ پھر سارے قوم نے خوش ہو گئی کہ اب بارش ہوگا۔ حضرت ہود نے فرمایا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ وہ بادل سے نکلا باد سرسر، ایک تیز قرآن نے بتایا تھا کہ یہ طوفان 7 دن اور 8 رات یہ طوفان چلتے رہا۔ چیختا ہوا زہریلا طوفان 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلا۔ یہ ہوا اتنی شدید تھی کہ درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے، اونٹ سوار سمیت اڑ جاتے، لوگ ہوا میں اڑ کر گر۔ سوچو اتنا بھیانک طوفان تھا کہ اس کی بڑے بڑے محلوں بھی اس کو بچانے نہیں پایا۔ گرتے، ان کی لاشیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر پڑی رہتی۔ محلات گرے، ستون ڈھے، شہر تباہ، ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ قرآن طاقت، دولت اور گھمنڈ سب ختم ہو گیا۔ فرماتا ہے، تو تم انہیں دیکھتے کہ وہ گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، کیا تم ان میں سے کوئی باقی دیکھتا ہے؟ یہ طوفان ہر چیز کو تباہ کرتا گیا، گھر، جانور، انسان۔ اور صرف وہی لوگ بچ پایا جو اللہ پہ ایمان لایا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچ گئے، باقی پوری قوم نام و نشان سے مٹ گئی۔ تو ہیلو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا، اور بھی سے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا۔ تو آپ بتانا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔
تو چلیے ملتے ہیں پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں.